أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وراودته التي مطالبہ کیا اس عورت نے هو فی بیتہا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے عن نفسہ اس کے نفس کی خواہش کے پورے کرنے کی وغلقت الابواب اور اس نے دروازے بند کر دیے وقالت کہنے لگی ہائی تلک تعال ہلم الیہ جلدی کرے آئے قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کی پناہ انہ ربی احسن مثوائی بے شک وہ اللہ میرا رب ہے جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا ہے انہ لا یفلح الظالمون بے شک شان یہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے بلقد ہمت بھی اور البتہ تحقیق ارادہ کیا زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا وہم بہا اور ارادہ کرتے یوسف علیہ السلام لولا ان رأى برہان ربہ اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے کذالک اسی طرح لنصرف عنہ السوء تاکہ ہم دور کر دیں برائی والفحشاء اور بے حیائی کو انہ من عبادنا المخلصین بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے چنے ہوئے مخلص بندوں میں سے تھے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے گزشتہ آیات میں تھا یوسف علیہ السلام بازار مصر میں بکے اور مصر کے وزیر اعظم نے یا وزیر مالیات اور وزیر خزانہ نے خرید لیا گھر لے کر آئے بیوی سے کہا کریمی مثوا دیکھنا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے اس کو پورا پروٹوکول دینا اس کا کمرہ بہترین سجانا اس کو عزت کی رہائش دینا ہاں ایک ہے محض رہنا اور ایک ہے عزت کی رہائش باعزت رہنا اللہ سب کو نصیب فرمائے اور باعزت رکھنا ان کو رب العالمین فرماتے ہم نے یوسف علیہ السلام پر یہ بڑا احسان کیا مکننا لیوسف ولنعلمہ من تعبیل الاحادیث تاکہ ہم ان کو باتیں ٹھکانے لگانا اور پھر جب یوسف علیہ السلام میچور ہو گئے ولما بلغ اشدہ جب میچورٹی کی عمر کو پہنچے تو آتیناہ حکما وعلما ہم نے ان کو حکمت اور علم سے نوازا میں نے عرض کیا تھا حکمت سے کیا کیا مراد ہیں ایک معنی حکمت کا یہ بھی ہے قوت فیصلہ اور یہ مرد کی مردانگی کی پہچان ہے بعض لوگوں میں قوت فیصلہ مفقود ہوتا ہے نہیں ہوتا ایک قدم آگے دو پیچھے ایک آگے دو پیچھے وہ رسک نہیں لے سکتے وہ ساری زندگی یہی کروں نہ کروں یہ معاملہ
پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا نہ ہو جائے، یہ کسی کام کا بندہ نہیں ہوتا۔ ہاں، رسول اللہ مبارک فرماتے، حدیث ہے، جب بھی کوئی معاملہ سامنے آئے اچھی طرح غور کر لو، سوچ لو، پھر کر گزرو۔ جو اللہ آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے، اللہ سے مانگ لے، مانگنے کے بعد پھر کیا کرو؟ توکل کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اور اگر کوئی حالات پیش آ جائے تو ماشاءاللہ، جو اللہ نے چاہا، ضروری تھوڑی ہے آپ 1000 مرتبہ سوچ لیں، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادے ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر پہچان لیے کہ ہاں کوئی ہے جو علی کا ارادہ بھی کیا کر سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو جب غور فکر کرنے کے بعد ایک کام کی طرف چل پڑو، پھر کر گزرو، اللہ کا نام لے کر۔ یہ نہیں ہے کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، یہ جو اندیشہ ہے، ڈر ہے، خوف، یہ مردانگی نہیں ہے۔ کیا ہو جائے گا، کیسے ہوگا، اور لو کانا کذا لکانا کذا، اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کر لیتا ایسا ہو جاتا، یہ ایسے ویسے میں ساری زندگی گزر جائے گی۔ ایسے ویسے لا تقولوا کلمۃ لو، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں، یہ لو اگر مگر چھوڑ دو، اگر مگر چھوڑ دو، فإن کلمۃ لو تفتح باب الشیطان، یہ کلمہ لو یہ تو شیطان کا دروازہ، شکوک شبہات نہیں۔ مرد کی مردانگی یہ ہے، غور فکر سوچ بچار کر کے اللہ سے مانگ کر گزرو، اللہ پر نتیجہ چھوڑ دو، اللہ سے خیر مانگتے رہو، اس کی مرضی ہے۔ بسا اوقات بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی، ضروری تھوڑی ہے، لیکن کامیاب وہی ہوتا جو رسک لیتا ہے، جو رسک نہیں لیتا وہ ساری زندگی اچھا وہ آئے بائیں شائیں کرتا رہتا ہے، اس کے اندر یہ قوت ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت فیصلہ اس نعمت سے نوازا تھا۔ ایک معنی یہ بھی کیا مفسرین نے، اور علم سے مراد علم لدنی، علم وحبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا کہ براہ راست پروردگار عالم کیا کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کو علم سے نوازتے ہیں۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، جو عزیز مصر تھا، یوسف علیہ السلام کے جو خریدار تھے، وہ چونکہ وزیر اعظم، یا میں نے عرض کیا کہ وزیر خزانہ یا مالیات، اور پھر اس کا کچھ اپنا کاروبار، اس سلسلے میں گھر سے باہر آنا جانا اور زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا، اور گھر میں یوسف جیسا حسین و جمیل، اس لیے سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مرد اور عورت اکیلے ہوں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، چاہے رابعہ بصریہ اور حسن بصری کیوں نہ ہو، نیک سے نیک تر کیوں نہ ہو۔ ہاں ایک بات ہے، اگر ایک بندہ خسی ہے اور وہ سمجھتا ہے وہ اس چیز کے، ہماری پشتوں میں کہتے ہیں نا بے بے نہ لالا نہ ہی نشی، وہ ایک الگ بات۔ اگر ایسا نہیں، آپ پرانی تاریخ دیکھیں، بڑے بڑے یہ جو ہمارے بادشاہ گزرے ہیں، جو یہ غلام رکھتے تھے، ان غلاموں کو باقاعدہ فارغ کر دیتے تھے گھروں کے اندر، جو یہ اپنے خانسامہ وغیرہ یا اس طرح کے معاملات کرتے تھے، جیسے آج کل کے دور میں ڈرائیور ہو گیا فلاں فلاں فلاں، اور یہ معاملات آپ آئے روز اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اعتماد نہیں 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 نہیں، جو غیر محرم ہے وہ بولو غیر محرم ہے، یہ جی میرے بیٹے کا دوست ہے، ہاں ہاں، یہ بیٹے کے دوست ہی کام خراب کرتے ہیں، بیٹے کے دوست کا گھر میں کیا کام ہے؟ گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان اپنا کام کرتا ہے، پھر معاملات بنتے ہیں، اور ہر بندہ باولا ہے، احتیاط لازمی ہے، احتیاط لازمی ہے، احتیاط کریں۔
جتنا احتیاط ہو سکتا ہے کم. جی کیا بات ہے جی، ہمارے ڈرائیور ہیں، ڈرائیور کے ساتھ ماشاءاللہ بچیاں آ رہی ہیں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، راستے میں وہ کیا باتیں کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اور پھر وہ ایک دن نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں. انسانی فطرت ہے، آہستہ آہستہ انسان کے اندر انس پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جی ہمارا کیا ہے، یہ گھر پہ ہم نے بچہ رکھا ہوا ہے، بچہ نہیں ہوتا وہ باپ ہوتا ہے پورا. بچہ تو صرف 10 سال تک بچہ ہے، 10 سال کے بعد تو قرآن بھی کہتا اپنا سگا بھائی بھی ہو، سگا بیٹا بھی ہو، تو جو خاص اوقات ہیں ان میں ان سے بھی پردہ ہے. جی سورہ نور پڑھیں، لیکن افسوس یہ قرآن کی طرف تو آتے نہیں کہ قرآن کی طرف آئے. کہ جو عشاء کے بعد کیا ہے، من بعد صلاۃ العشاء، اور ظہر کے وقت جو قیلولہ اور آرام کا وقت ہے، ان اوقات میں بغیر اجازت کے لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. صریح حکم ہے قرآن کا، لیکن عمل کون کرے گا؟ اس لیے ان چیزوں سے بہت بڑا احتیاط برتنا چاہیے. بہرکیف یہ یوسف علیہ السلام گھر میں ہے تو زلیخا کیا ارادہ خراب ہونے لگا اور بدلنے لگا. اس نے کہا، مطالبہ کیا، اور وغلقت الابواب، کنڈیاں لگا دی، دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک، یہ عجمی لفظ ہے اور عربی میں اس کا معنی ہے ہلم الیہ، تعالوا، ضرورت میں جو کہہ رہی ہوں وہ کر بس. قال معاذ اللہ، یہ پیغمبر ہے، یہ پیغمبر ہے. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. انہ ربی احسن مثوائے، 2 معنی، یا تو میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ، کہاں کنواں اور کہاں پھر کیا ہے غلام بن کر مصر کے بازار میں بکا، اور آج اللہ نے مجھے عزت دی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے حقیقی معنوں میں تو کرنے والا کون ہے، یا مجازی طور پر انہ ربی احسن مثوائی، یہ جو قطفیر یا فوتیفار ہے عزیز مصر، اس نے مجھے اتنے عزت دی ہے. یہ تو نمک حرامی ہے. یہ کیا ہے؟ نمک حرامی ہے کہ اس نے مجھے اتنے عزت سے رکھا ہوا ہے اور میں اسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالوں. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتے. وقتی طور پر چاہے کچھ ہو جائے، لیکن ایک نہ ایک دن ظلم کا بدلہ اس سے لیا جاتا ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور اس نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کا. وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا. اب یہ آیت ذرا سمجھنے والی ہے. یہاں جو بے استادے ہوتے ہیں، جو چند ایک رسالے پڑھ کر اور جب کسی کام کے نہیں رہتے، میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، جب ریٹائر ہو جاتے ہیں اپنے محکمے سے، گورنمنٹ ان کو ریٹائر کر دیتی ہے کہ ابھی ہمارے کام کا اس کو فارغ کرو، یہ گھر بیٹھے. تو کیا کہتا ہے، میں ریٹائر ہو گیا ہوں، آج کل تفسیر پہ کام کر رہا ہوں. ریٹائر ہونے کے بعد میں کیا کر رہا ہوں، آج کل باپ تیرا تفسیر پر کام نہیں کر سکتا، تو تفسیر پر کام کر رہا ہے، تجھے تو ضربہ زیدن کا پتہ نہیں ہے. ہر زبان کا اپنا انداز ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے تفسیر کے لیے 15 علوم شرط. تفسیر کرنا ہر ہیرے غیرے کا کام ہے. اور دلیل کیا دیتے ہیں، وہ جی رب نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. مولویوں نے مشکل بنایا ہوا، کہتے ہم سے سیکھو، ہمارے بغیر تم قرآن سیکھ نہیں سکتے ہو، پڑھ نہیں سکتے ہو. بھائی پڑھ سکتے ہو، قرآن نے جو کہا ہے اسی کو سمجھو. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا. کس لیے؟ تفسیر کے لیے، مسائل کے استنباط کے لیے. آیت پوری نہیں پڑھتے، جیسے قرآن میں وہ کہا جی قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں کہ نماز کے قریب نہیں جانا. میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، قرآن کی صریح آیت ہے کہ نماز کے لا تقربوا الصلاۃ، اور حکم بھی ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو
لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. آگے نہیں پڑھتا. کیوں نہ جاؤ؟ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب. یہاں بھی یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. نصیحت کے لیے تو ترجمہ پڑھے، نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں میں نے کیا کرنی ہے، تفسیر کرنی ہے، تو اگر میں کہوں جی مجھے بھی چند دوائیوں کے نام آتے ہیں اور ماشاءاللہ چھری بھی چلا لیتا ہوں، تو آپ نے آئندہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپریشن بڑے بڑے سرجنوں کے پاس نہ جاؤ، میرے پاس آؤ، ایسا آپریشن کروں گا کہ انشاءاللہ جلد از جلد میانی صاحب پہنچ جاؤ گے. کروائیں گے مجھ سے؟ ہاں، تو مجھ پر اتنا اعتماد نہیں ہے. مجھ پر اعتماد نہیں، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے. او بھائی، داڑھی سفید کی آپ نے کسی اور کام میں، اس کام میں نہیں کی. ہم بھی ان سے دستبستہ عرض کرتے ہیں کہ پروفیسر صاحب آپ نے ساری زندگی انگلش پڑھائی ہے، انگلش پر جو مرضی کریں. آپ نے ساری زندگی فزکس پڑھائی ہے، فزکس کے ساتھ جو مرضی کریں. آپ نے ساری زندگی بایولوجی پڑھائی ہے، بایولوجی کے ساتھ جو مرضی کریں. میتھمیٹکس پڑھائی ہے، جو مرضی کریں. قرآن نہ آپ نے پڑھا ہے نہ پڑھایا ہے. قرآن نہ پڑھا ہے اور نہ پڑھایا ہے. لیکن افسوس ہے اگر ہم یہ بات کریں تو پھر کیا ہے، دیکھو جی مولوی تنگ نظر ہے. یہ کیا ہے؟ تنگ نظر ہے. کہتے ہیں کہ نہیں جی بس تم ہمارے محتاج ہو. نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں. اللہ عقل نصیب فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. تو ان سے یہاں غلطیاں ہوئی ہیں. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے تو برائی کا ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ. وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا ان سے بھاگنے کا. ایک معنی یہ ہے، ارادہ کیا کس چیز کا؟ بھاگنے کا. یا یہ ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، یاد رکھنا ہر لفظ کا لغوی ڈکشنری سے معنی نہیں دیکھنا. آج کل تو وہ دوسری بلا آ گئی ہے، اے آئی ہے کہ کیا بلا ہے، اس سے معنی نہیں. شخصیت کو دیکھنا. کس شخصیت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی کی. نبی کا مقام بڑا اونچا ہے. نبوت، نبی کا چناؤ میرا اور آپ کا نہیں ہے. نبی کا چناؤ کون کرتا ہے؟ اگر نبی نعوذ باللہ ایسی حرکت کرے تو پھر تو اللہ کے چناؤ میں کیا ہے؟ کوتاہی ہے، اور یہ کفر ہے. یہ تصور کفر ہے. ہم نبی کا چناؤ، نبی کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اس لیے یہ یوں ہے، شدید گرمی ہے، جون جولائی کے روزے ہیں، تو روزے کی حالت میں روزے دار کا دل ٹھنڈا پانی پینے کو کرتا کہ نہیں کرتا؟ ہاں، لیکن پیتا ہے وہ. ہاں، اچھا یہ جو دل کر رہا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہو اور میں پی لوں، سکنجبی ہو تاکہ ایک دفعہ اندر گوگل ٹھنڈا ہو جائے، اس پر کوئی گناہ ہے؟ بولو، گناہ ہے؟ اس پر گناہ بھی نہیں ہے. اس پر گناہ بھی نہیں. جو آپ کے دل میں کیا ہے؟ خیال آ رہا ہے دل میں، اور یہ خیال ہے تو اسی پر آپ کے لیے اجر بھی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. دل میں داعیہ ہو برائی کا، ایک چیز چاہتا ہے لیکن نہیں کرتا، کس کی وجہ سے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے. اسی پر تو کیا ہے؟ اجر اسی پر ہے. ایک بندہ ہے اس دیوار سے میں کو خبردار اگر پانی پیا، یہ ساری زندگی پانی نے اس کو اجر ہے؟ بولو. او بھائی یہ تو اس کا مخاطب ہی نہیں ہے، یہ مخاطب ہی نہیں ہے. خطاب اس شخص کو ہے نہ کرنے کا. میں آپ سے کہتا ہوں اٹھنا نہیں ہے، اٹھنا، کھڑے نہیں ہونا. یہ میں کس سے کہوں گا؟ جو بندہ شل ہو، ہاں، تو ساری دنیا کے بیوقوف ہے، تو پہلے سے کیا ہے؟ شل ہے، وہ تو کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس سے کہیں گے جو چل پھر سکتا. ہم کہیں گے نہیں آپ نے چلنا. نابینا سے کوئی کہتا ہے کہ بھائی کیوں دیکھ رہا مجھے؟ ہاں، دیکھنا نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو پہلے سے نابینا ہے. جو بینا ہے دیکھ سکتا ہے، اس کو حکم ہے کہ کیا؟ نہیں دیکھنا.
کیوں؟ وہ دیکھ سکتا ہے. تو اسی پر اجر ہے, اسی پر اجر ہے کہ دل میں داعیہ ہے, قوت طاقت ہے, کر سکتا ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے کہ کرنا نہیں ہے. یہ کمال ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. تو حضرت یوسف علیہ السلام, یہ ہم حج پر تھے, حرم مکی میں شیخ مکی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے بہت کمزور ہو گئے ہیں, تو ان کا درس ہوتا تھا, تو ایک ساتھی نے پرچی دی, غور سے سنے, بات سننے والی. انہوں نے پرچی دی کہ جی یہاں پر ہم آئے ہوئے حج کے لیے, اور یہاں چونکہ عورتوں کا احرام یہ ہے کہ وہ چہرہ انہوں نے ڈھانپنا نہیں ہے. وہاں ماشاءاللہ ایسے ایسا حسن کہ انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے بعض اوقات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے ایک حسین پیدا کیا ہے, مردوں میں بھی اور کیا عورتوں میں بھی. تو انسان ہے, دل میں خیال آ جاتا ہے. تو اس نے پرچی میں لکھا کہ حضرت بڑی میں پریشان ہو رہا ہوں کہ جو دل میں خیال آ رہا ہے اللہ کے گھر کے سامنے طواف کرتے ہوئے, اور وہاں آپ جو مرضی کر لیں, کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ عورت ٹچ ہو جائے گی, اور پھر ایسا تو اس کا کیا ہے. تو حضرت کا جواب ذرا سننے والے, فرمانے لگے کہ جس کے دل میں خیال نہ آئے وہ اپنا علاج کروائے. جس کے دل میں, غور سے سنے ذرا, جس کے دل میں خیال نہ آئے تو وہ کیا کروائے؟ اپنا علاج کروائے. معلوم ہوتا ہے وہ فارغ ہے, وہ کیا ہے؟ فارغ ہے. اور جس کے دل میں خیال آئے اور نظر سائڈ پر کر لے اور اس خیال کو جھٹک دے, خیال کو جھٹک دے, اسی پر اجر ہے. اسی پر کیا ہے؟ اجر ہے. دل کا خیال آنا یہ انسان کے بس میں بولے, انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو غیر اختیاری چیز پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی نہیں ہے. ہاں, اس خیال کو آگے چلانا یہ انسان کے کیا ہے؟ اختیار میں ہے. رب العالمین فرماتے لولا ان رأى برہان ربہ, اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. یہاں پر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ برہان سے مراد کیا ہے. زیادہ تر مفسرین, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رئیس المفسرین, سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ, حضرت مجاہد اور قتادہ, اور یہاں تک کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب فرماتے ہیں کہ یہاں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مثالی شکل میں یعقوب علیہ السلام کو یوں دکھا دیا. یہ مثالی صورت تھی یعقوب علیہ السلام کی, کہ یعقوب علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اور وہ انگلی انہوں نے کیا کی ہوئی ہے؟ انگشت بدندان گرفت تھا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الرحمان میں کہ انہوں نے انگلی یوں دبائی. اور یہ اب تو خیر معاملہ نہیں ہے, اب تو ہم کہتے ہیں آپ کی مہربانی ہے یار. اب ہم اپنے بچوں سے کیا کہتے ہیں؟ من ترلے کرتے ہیں. کسی زمانے میں ہمارے ماں باپ, ہاں وہ جو یہ ہوتا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خیر نہیں ہے. اب اس کی یہ غصے کی علامت ہوتی, غصے کی علامت. تو یعقوب علیہ السلام یہ برہان ربی ہے, یہ برہان ربی ہے. یا جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں کہ برہان ربی سے مراد نبوت ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے سینے مبارک میں نبوت ودیت فرما دی تھی. تو اس نبوت نے ان کو کیا کر دیا؟ بچا لیا. یا یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو عزیز مصر ہے خریدار, وہ عزیز مصر وہ کھڑا ہے فوتیفار یا قطفیر, اور وہ دیکھ رہا ہے. یا یہ ہے کہ انہوں نے جب یوں دیکھا تو سامنے لکھا ہوا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا. یہ آیت سامنے آئی, یہ تمام کے تمام معانی مفسرین نے کیے لولا ان رأى برہان ربہ, اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. کذالک لنصرف عنہ السوء, اسی طرح ہم پھیر دیتے ہیں, پھیر دیا ہم نے ان سے برائی کو, والفحشاء اور بے حیائی کو. کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین. یہاں پر ایک مسئلہ ہے عصمت انبیاء کا. اس آیت میں مسئلہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. انبیاء, ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا ہے اس لیے مستقل موضوع ہے, اس پر کل انشاءاللہ بات کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمتا یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار
اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.